اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم پیغام فرقان کی 100ویں قسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آج 2 آیات یعنی 97ویں اور 98ویں آیات کی تفسیر الحمدللہ پیغام فرقان کی 100 قسطیں مکمل ہونے کے موقع پر پیش کر رہے ہیں۔ آئیے آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور اس سے پہلے توفیق خداوندی پر ہم اپنے رب کا شکر بھی بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے اس طرح کی سعادت میں آپ اور ہم سب شریک ہوئے۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ ہے، یعنی ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر کے آیا ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ناظرین گرامی، آیت کا یہ پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیں کہ قل من کان عدوا لجبریل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ آیت کے اس فقرے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان سے یہود کی مذموم دشمنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جلیل القدر ملائکہ میں سے ہیں، اور ان کا شمار ملائکہ مقربین میں سے ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کرام پر وحی لاتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے معنی عبداللہ کے ہیں، یعنی وہ فرشتہ جو اللہ کا بندہ ہے۔ ملائکہ بھی انسانوں کی طرح اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ یہ خالق کائنات کے کسی بھی امر میں دخیل نہیں بلکہ مامور ہیں، اور اس کی تسبیح و تقدیس میں شب و روز مصروف ہیں، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری بجا لاتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور اہل زمین کے لیے اللہ کے حضور معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سورہ شورا میں آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر اہل ایمان کے لیے اللہ کے حکم سے وہ جنگ کے مواقع پر اہل ایمان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ آل عمران میں اس کا ذکر ہے۔ وہ انسانوں کے اعمال ہر وقت لکھتے اور درج کرتے ہیں۔ سورہ زخرف میں اس کا ذکر ہے۔ زندگی کے اعمال ہی نہیں بلکہ ہر لفظ اور قول کو نوٹ کرتے ہیں۔ سورہ انفطار میں اور سورہ طارق میں، سورہ قاف میں اس کا ذکر ہے۔ مومنوں کے لیے موت کے وقت خوشخبری اور تسلی کے ساتھ آتے ہیں۔
حامیم سجدہ آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ جنت میں داخلے کے وقت ایمان والوں کا استقبال کرتے ہیں، ان پر سلام بھیجتے ہیں، سورہ نحل میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیل و نہار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ حامیم سجدہ میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور مومنوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم ہے۔ سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے، اور ہر وقت احکام الہی بجا لاتے ہیں۔ سورہ تحریم میں اس کا ذکر ہے۔ ان ملائکہ میں سے جبرائیل امین سب سے زیادہ ذی مرتبہ ہیں اور انبیاء اکرام پر وحی لاتے رہے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا اس آیت میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا، اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں کیا، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام سے عداوت اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ بین یدیہ محاورہ ہے، اور اس کا مطلب ہے اپنے سامنے کی اشیاء، یعنی قرآن حکیم سابقہ کتب سماویہ جس میں تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، مگر ٹھیک ٹھیک ان الفاظ اور مضامین کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، نہ کہ تحریف شدہ کتب کی جو آج کل پائی جاتی ہیں۔ پھر آگے کہا گیا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر کے آیا ہے۔ خدا دراصل یہ قرآن کی صفت ہے، افراد اور قوموں کی ہدایت کی طرف بلاتا ہے یہ قرآن۔ بشرا بھی قرآن کی صفت ہے کہ بشارت اور خوشخبری دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی بشارت دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یعنی جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں۔ میکائیل بھی ایک مقرب فرشتہ ہے۔ میکائیل کے معنی عبید اللہ، یعنی اللہ کا چھوٹا سا بندہ، مخلوق کی رزق رسانی اور بارش کا کام اس کے سپرد ہیں۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام ہو یا حضرت میکائیل علیہ السلام یا دیگر فرشتے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں اور اپنے اپنے فرائض بجا لانے پر مامور ہیں، اور ان کے درمیان کوئی اختلاف اور دشمنی نہیں ہے۔ جو کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ناظرین گرامی، مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور چھوٹی اور بے معنی دلیل کی کلی کھول دی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پر وقتاً فوقتاً جو عذاب نازل ہوتا رہا اس کی خبریں جبرائیل ہی لایا کرتے تھے، یہ ہمارا قومی دشمن ہے، جس نبی پر یہ فرشتہ وحی لائے گا ہم اسے نہیں مانیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی جبرائیل وحی لاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بھید کی باتوں، سازشوں اور تدبیروں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیتا ہے، لہٰذا ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حیثیت تو محض پیغام پہنچانے والے فرشتے کی ہے۔ اصل میں ہر قسم کا حکم اور عذاب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں یا رسولوں کی دشمنی بالکل بے معنی ہے، اس کی سزا میں کافر خود اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے سزاوار ہوں گے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آیت کریمہ کے اس حصے میں قرآن کی مزید 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ کہ وہ پچھلے صحیفوں کا مصدق ہے، دوسری یہ کہ وہ رائے حق کی طرف رہنمائی کر رہا ہے،
تیسری یہ کہ جو اس کی رہنمائی قبول کر لیں وہ ان کو آخرت کی فوز و فلاح کی بشارت سنا رہا ہے۔ یہ تفصیل یہاں اس لیے پیش کی گئی ہے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ یہود کی مخالفت صرف قرآن ہی کی مخالفت نہیں بلکہ خود ان کی اپنی کتاب کی بھی مخالفت ہے۔ وہ اس ہدایت کی بھی مخالف ہیں جو پہلے نازل ہوئی، اور اس ہدایت کے بھی دشمن ہیں جو اب دنیا کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ آگے مزید لکھتے ہیں، روایات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت میکائیل فرشتے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے برعکس یہود اپنا ہمدرد سمجھتے تھے۔ قرآن نے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام کو شامل کر کے یہ واضح کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا مخالف جس طرح اللہ اور اس کے تمام نبیوں اور رسولوں کا مخالف ہے، اسی طرح وہ میکائیل کا بھی مخالف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں اور تمام رسولوں کی ملت ایک ہے۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام اسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی رقابت اور چشمک نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے جن کی لڑائی ہو میکائیل علیہ السلام اسی سے دوستی گانٹھے رکھیں۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں خصومت جبرائیل علیہ السلام موجب کفر و عصیان کے تحت اس موضوع کو لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا، پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا نام ایک اسرائیل بھی ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام عرق السنا کی بیماری میں سخت طور پر مبتلا ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے تو میں اپنی کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ کو پسند خاطر تھا چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کے کہا، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، بجائے ارشاد ہوا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں تو اس وقت اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر یہ کہا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء اکرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کے کہا، جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خونریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے ہیں۔
یہ وہ پس منظر تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. نہ صرف رسول بلکہ فرشتوں میں سے ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا بھی کفر ہے. ایک فرشتے کی کھلم کھلا دشمنی پر اتر کر یہود کفر میں مبتلا ہو گئے. خود اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کے نام ماننے والوں کو کافر فرمایا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 150 میں جس میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، قرآن میں صراحتاً ان لوگوں کو کافر کہا گیا جو کسی ایک رسول کو بھی نہ مانے. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے. قرآن فرماتا ہے وَإِنَّهُ لتنزیل رب العالمین، نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے، جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور تیرے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تو لوگوں کو ہوشیار کر دے. حضرت جبرائیل اور میکائیل بھی فرشتوں میں سے ہیں، لیکن ان کا خصوصاً نام لیا تاکہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے اور یہ بھی جان لے کہ ان میں سے ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے، بلکہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تب یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، اے جبرائیل علیہ السلام، اے میکائیل علیہ السلام، اسرافیل کے رب، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے ظاہر و باطن کو جاننے والے، اپنے بندوں کے اختلاف کا فیصلہ تو ہی کرتا ہے. اے اللہ، اختلافی امور میں اپنے حکم سے حق کی طرف میری رہبری کر، تو جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. ناظرین گرامی، ان آیت کی حکمت و بصیرت کیا ہے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم وقت اس کے احکام بجا لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی بھی قسم کی دشمنی رکھنا ایمان کی منافی ہے. نمبر دو یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب نہ صرف اسے جبرائیل امین نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، بلکہ تمام انبیاء اکرام پر یہی وحی لاتے رہے ہیں، پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں. قرآن سابقہ کتب آسمانی کا مصدق ہے، تصدیق کرتا ہے. اسے تسلیم کرنا ہدایت اور بشارت کی نوید ہے. نسل انسانی کے لیے تا قیامت صرف اور صرف یہی کتاب ہدایت ہے جس کا عملی نمونہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین گرامی، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی آیتوں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ